شاہب اوسو صاحب ماہر قانون ہیں اور آپ بھی ماہر بھی ہیں. شاہب صاحب تھینک یو, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہب صاحب ظاہر ہے کہ اور بہت ساری باتیں بار بار کہنا ضروری بھی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر یہ خطہ جس میں پاکستان سب سے زیادہ, پھر ہندوستان کے سب سے زیادہ, پھر ہندوستان کے اندر جو خود اس کے اپنے ذخائر ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے کہ ہندوستان یا انڈیا جو ہے وہ خود کس طرح کے آبی حالات سے گزر سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی پیش قدمی کرتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. سنا جی سر. دیکھیں, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اور اس کے گارنٹرز موجود ہیں, پرماننٹ کمشنرز موجود ہیں, آربیٹریشن کے سارے فورمز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا کہ انڈیا آسانی سے یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ویپنائز کرے گا اور پاکستان کے خلاف پانی کا جو استعمال کرنا چاہے گا, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی جو زیادہ تر ہماری زراعت سے منسلک ہے, اور پلس یہ نیشنل لا کی وائلیشن ہوگی, اور پاکستان کبھی بھی نہ تو اس کو افورڈ کر سکتا ہے نہ وہ انڈیا کو یہ الاؤ کرے گا کہ انڈیا جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے یرغمال بنا کے رکھے اور ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرے. اور میرے خیال میں انڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اس خطے میں امن چاہیے, انڈیا میں بھی کروڑوں لوگ جو ہیں غریب ہیں, وہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں, اور ہندوستان کی کوئی اپنی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ خطے میں بیٹھ کے ایک ہیجمنی امپوز کرے اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو جو ہے ویپنائز کرے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. خود انڈیا جو ہے لوور ریپیرین ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. انڈیا آپ کو خود پانی جو ہے وہ چائنا سے, ان علاقوں سے آتا ہے جہاں پہ چائنا کا کنٹرول ہے, تو پھر کل چائنا بھی یہ کر سکتا ہے. خود انڈیا کے لیے یہ جو ایک مثال ہے, یہ جو ایک پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا جا رہے ہیں, کل کو پھر چائنا بھی وہ انڈیا کے ساتھ وہی کرے گا. تو اس طرح تو پھر یہ پورا خطہ جو ہے ہر وقت جنگوں کے ہی جو ہے وہ نظر ہو جائے گا, اور کیسے پھر یہ کروڑوں لوگ جو سب غربت میں ہیں اور یہاں پہ جو بے تحاشا مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے. دیکھیں, دنیا میں جن لوگوں نے بھی جنگ کی ہے آپ نے ان کا حشر دیکھا ہے. ایون امریکہ کا بھی دیکھ لیں آپ, امریکہ 20 سال افغانستان میں رہے, ڈیکیڈز کو عراق میں رہے, مڈل ایسٹ میں رہے, لیکن وہاں پہ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کل جو ہے 50 سالہ جو ہے وہ تقریبات کا ہو رہی تھی ویتنام میں, جو ویتنام 1975 میں جو ویتنام نے امریکہ کو شکست دی تھی, حالانکہ 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا. کیا ملا امریکہ کو؟ کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگوں کی بات ہے, یہ خاص طور پہ جو انتہا پسند حکومتیں ہوتی ہیں یا غیر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, یا جو حکومتیں اپنا جو ڈیلیور نہیں کر سکتی اور وہ صرف لوگوں کو یہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر کے چیپ پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں. باقی اگر کوئی ذمہ دار جمہوری حکومت ہوگی وہ کبھی بھی اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹینشنز کو نہیں پالے گی. اب دیکھیں, یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی جو فضائی راستے ہیں ہمارے بھی بند ہوئے ہیں, اور انڈیا نے بند کیے ہوئے ہیں, اور انڈیا کے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. ہم کو بھی لاس ہو رہا ہے, ان کو بھی لاس ہو رہا ہے. اور پلس یہاں پہ دیکھیں, اگر خطے میں امن ہوگا تو یہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ ہوگی, انویسٹرز آئیں گے. اور پانی جو ہے وہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ سوائے دونوں جو بھی جتنے بھی ملک ہیں جن کی بھی آپس میں جو کامن جو شیئر کرتے ہیں واٹر کو, جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پانی جیسی ایک جو نیچرل جو ریسورس ہے اس کو آپ کنٹین کر سکیں, جو ہے روک لیں یا اس کو آپ بند کر دیں اور آپ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ
ظاہر اس سے کیا ہوگا, اس سے تو یہ تباہی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب بھی ہیں, وہ بھی آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. شاہ صاحب آپ سے پانی کے بارے میں بات ہوتی بھی رہتی ہے, آپ کی بڑی ایکسپرٹی ہے اس پہ, آپ نے کافی کام بھی کیا, کافی آپ کی محنت بھی ہے. یہ تو آپ نے ٹیکنیکلٹی بتا دی کہ دنیا کیا کرے گی, اس کی کس طرح سے ہم نے اس کے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میں آج کہتا ہوں کہ میں کل یہ خریدوں گا, لیکن اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے, میری کیپیسٹی ہونی چاہیے. کیا یہ ہندوستان کی کیپیسٹی بھی ہے, اور کیا انہوں نے جو ابھی ایگزسٹنگ, آپ کا اس پہ بھی کافی ورکنگ ہے, آپ ایگزسٹنگ جو ڈیمز بنائے ہوئے ہیں وہ کتنا کیوسک پانی ہمارا چرا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے انڈیا کے ساتھ کافی عرصے سے مختلف جو انڈین جو واٹر پروجیکٹس بنائے ہیں انہوں نے, خاص طور پہ کشن گنگا کا پروجیکٹ ہے, ریتلو کا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہماری آلریڈی ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ آربیٹریشن میں ہے. اور انڈیا نے یہ 2016 میں بھی یہ ٹریٹی کو انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کی. اس کے بعد پھر 2022-23 میں بھی انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ نہیں, اب یہ ٹریٹی جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہی, کیونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے, جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں, جو رن آف دا ریور پروجیکٹس نہیں ہے بلکہ اس میں اسٹوریج کی بھی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوگی, ڈیورژن آف واٹر کی بھی کیپیسٹی ہوگی, وہ بالکل سراسر جو ہے ہمارے جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے, جس میں کلیئرلی جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں اس پہ پاکستان کا مکمل نہ صرف کنٹرول ہے بلکہ اونرشپ بھی تسلیم کی گئی ہے. اور جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں اس پہ تو ہم ویسے ہی ہم نے وہ پوری مکمل طور پہ تینوں ریورز ان کو دے دی ہیں. تو اب جب یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, ایک ٹریٹی ہے, جو ہر جنگ, پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان ٹریٹیز کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ ایک جو ہے ایگریمنٹ ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی مزید آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ انڈیا. ایبسلیوٹلی رائٹ. شہاب صاحب ریئلی سوری, وقت بس یہاں ختم ہوا جاتا ہے. شہاب اوستو, آپ کا بہت بہت شکریہ.